12ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ یوسف پر مشتمل ہے، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف سورہ یوسف میں پورے کا پورا مکمل بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں آپ کا نام تو آیا ہے، لیکن آپ کا ذرا سا بھی قصہ بیان نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی مناسبت ہے کہ آپ علیہ السلام کو بھی حسد کیا گیا، جس کے سبب آپ کو اپنے مکہ مکرمہ گھر سے ہجرت کرنا پڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں میں رہے، جبکہ نبی علیہ السلام غار ثور میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہجرت کر کے مصر پہنچے، جبکہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر بنے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے معافی طلب کی۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بھی آپ پر ظلم و ستم کرنے والوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں بھی تمہیں آج وہی کہوں گا کہ جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ قرآن مجید برہان رشید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص سے تعبیر کیا ہے۔ اس واقعے کی ابتدا میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی خواب کا تذکرہ ہے۔ آپ نے دیکھا خواب میں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے شیئر کیا، بتایا ان کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے سے منع کر دیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے واقعے کے اندر پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر آپ کے بھائیوں نے باہمی مشورے سے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے جدا کر دیا اور ان کو گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کنویں کے قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو قافلے میں سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پانی بھرنے کی غرض سے کنویں کی طرف بھیجا۔ تو جب اس نے کنویں میں اپنا پانی کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نکلے، تو انہوں نے اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا کہ یہ تو ایک غلام ہے، تو وہ پھر آپ کو ایک غلام کی حیثیت سے بازار مصر میں لے گئے، اور بہت ساری مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد ایک غلام کی حیثیت سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو عزت کے ساتھ رکھو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے، اس نے اپنے گھر کے سارے دروازوں کو بند کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا، اور آپ دروازے کی طرف دوڑے۔ پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے آپ کی قمیض پکڑی، جس سے وہ پھٹ گئی۔ اسی اثناء میں اس کا شوہر سامنے آ گیا، تو اس نے عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا، جس سے آپ کو قید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت نے ان سے یعنی گناہ کا قصد کیا، اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام کے اوپر ریفتہ ہو گئی ہے، تو عورتوں نے اس پر تان کیا اور کہا کہ کہاں تمہارا منصب اور کہاں ایک زرخرید غلام۔ چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان خواتین کو دعوت دی اور انہیں بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے اچانک لے آئی۔ جب ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو حسن یوسف نے ان خواتین کے ہوش اڑا دیے۔ بجائے پھل کے کاٹنے کے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، اور کہنے لگی کہ حاشا للہ، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی تو وہ پیکر جمال ہے کہ جن کے بارے میں تم ملامت کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میرا گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میں رہنا بہتر ہے، اور تیرے ہی کرم سے ان عورتوں کی سازش سے مجھے نجات ملی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا
تو آپ علیہ السلام کے 2 قیدی ساتھیوں نے خواب دیکھا اور اپنا اپنا خواب آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہوا تھا، تو آپ نے دونوں کی خوابوں کی یہ تعبیر بتائی۔ ایک کو کہا کہ تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، جبکہ دوسرے کو کہا کہ تو سولی دیا جائے گا اور تیرے جسم سے پرندے گوشت نوچیں گے۔ پھر بالآخر ایسا ہی ہوا، آپ نے دونوں کو توحید کی دعوت دی۔ پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائے ہیں جو 7 دبلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 ہی خشک۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے، اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہی، لیکن وہ سب کے سب اس کی خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے، جو اب بادشاہ کا ساتھی بن چکا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خوابوں میں کی تعبیر میں مہارت کا علم ہوا، تو آپ سے رجوع کیا گیا۔ آپ نے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ تمہارے پہلے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور اس کے بعد تمہارے اوپر 7 ہی سال قحط سالی کے آئیں گے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنی خوشحالی کے 7 سالوں میں اپنی اضافی پیداوار کو خوشوں اور بالیوں میں ہی محفوظ کر لو، تاکہ تمہاری قحط سالی کے 7 سالوں میں یہ کام آ سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت کے شہرے کی وجہ سے بادشاہ یعنی عزیز مصر نے آپ کو دربار میں طلب کیا، تو آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے اوپر لگائے گئے الزام صاف نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی کے خاندان میں سے ایک شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے یعنی سینے کی جانب سے پھٹی ہے تو پھر آپ قصوروار ہیں، اور اگر آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر عورت قصوروار ہے۔ آپ کی قمیص چونکہ پیچھے سے پھٹی تھی، اس لیے آپ کی پاک دامنی ثابت ہوئی اور آپ کی براءت ثابت ہوئی، اور خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، جبکہ میں نے ہی ان کو دعوت گناہ دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی پر فخر کا اظہار کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں اپنے نفس کے براءت کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، کہ بے شک جو نفس ہے یہ تو بہت برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے وہ اس کو اس کے نفس کی برائی سے محفوظ فرماتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج بنا دیں، کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں، یعنی مجھے اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے اور قومی خزانے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اسی سے علماء نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ اگرچہ جو ہے وہ کسی عہدے کی طلب پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس عہدے کا اہل ہی نہیں ہے تو جو اہل ہے وہ اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا سے گزار کر اقتدار عطا کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب سارے ملک میں قحط سالی کا دور تھا، تو کنعان سے برادران یوسف بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے آئے۔ جب دوسری مرتبہ وہ غلے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے۔ آپ نے اپنے بھائی کو روکنے کی یہ خفیہ تدبیر کی کہ شاہی پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں چھپا دیا، اور ان کو روکنے کی یہی تدبیر تھی۔ برادران یوسف نے یہ پیشکش کی کہ بنیامین کے بجائے ہم میں سے کسی کو روک لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو روکنا مقصود ہی نہ تھا۔ اسی پر برادران یوسف نے سارا واقعہ اپنے والد کے سامنے بیان کیا تو انہیں پھر سے بہت گہرا دکھ ہوا، لیکن آپ نے صبر جمیل اختیار کیا، اور شدت غم کی وجہ سے روتے روتے آپ کی آنکھوں کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین کی تلاش میں بھیجا۔ مصر پہنچنے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے اوپر ساری حقیقت حال کو واضح کر دیا۔ اس پر وہ شرمسار بھی ہوئے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا، اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔
پھر یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور اپنی قمیص اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم واپس جاؤ اور اپنے سارے گھر والوں کو یہاں میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب قافلہ مصر سے نکلتا ہے تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ الغرض جب قمیص یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی جاتی ہے تو اس سے ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور وہ برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ قافلہ دوبارہ سے مصر میں داخل ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑے شاندار اور اعزاز کے ساتھ استقبال کیا۔ دربار شاہی میں جب یہ قافلہ داخل ہوتا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے تمام افراد حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے باپ، یہ ہے وہ میرا پہلا خواب جس کو میرے رب نے سچا کر دیا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اپنے رب کا شکر ان کلمات سے کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے، اور مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور آخرت میں نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا، اور اس قصہ میں بہت ساری نصیحتیں ہیں اور بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، فہم والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔